ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم مستكبرین به سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے اس کی وجہ سے قصہ گوئی کرنے والے چھوڑتے تھے۔ افلم یدبروا القول، کیا پس انہوں نے غور نہیں کیا اس بات میں، ام جاءہم، یا آئی ان کے پاس، ما لم یأتی، وہ بات جو نہیں آئی، آباءہم الاولین، ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس، ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے نہیں پہچانا اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون، بس وہ اس کا انکار کرتے ہیں، ام یقولون بہ جنہ، یا وہ کہتے ہیں اس کو جنون ہے، بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اور اگر حق پیروی کرے، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، البتہ بگڑ جائیں آسمان اور زمین، وَمَنْ فِيهِنْ، اور جو مخلوق ان میں ہے، بل اتیناہم، بلکہ دیا ہے ہم نے ان کو، بذکرہم، ان کا ذکر اور نصیحت، فہم عن ذکرہم معرضون، بس وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 18واں سپارہ سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 67 سے لے کے 71 تک، یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ 2 دن ناگا ہوا بوجہ سفر کے، کل کوشش تو بہت کی لیکن یہ کہ راستے میں ہی فجر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی، یعنی نیکی کرنے کے بعد تکبر نہیں کرتے، اور نیکیوں میں، نیک اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے مسابقہ اور مقابلہ کرتے ہیں کہ اگر اس نے 2 نفل پڑھے تو میں 4 پڑھوں، اس نے 1 پارہ پڑھا ہے تو میں 2 پارے پڑھوں۔ فرمایا ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں اور کافروں اور نافرمانوں کے بارے میں فرمایا کہ مجرموں کے جو دل ہیں وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان اعمال سے جو اعمال مسلمان کرتے ہیں، نہ تو وہ حق کو قبول کرتے، نہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ تعالیٰ کے غیر کو شریک کرتے ہیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے، تو فرمایا پھر یہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن جب عذاب کا کوڑا برسنا شروع ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، پھر اللہ مجرموں کی سنتے نہیں۔ تو فرمایا کہ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، کہ تکبر کرتے ہیں ایمان سے اور حق کی باتوں سے گریز کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ قصہ گوئی کرنے والے حرم کے اندر یہ بدبخت لوگ قصہ گوئیاں کرتے تھے۔ عرب کا اس وقت بھی اور آج بھی یہی دستور ہے کہ عموماً وہ لوگ دن کو سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں، اب بھی ایسے ہی ہے، اور اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ حیات تھا اس وقت بھی وہ لوگ راتوں کو جاگتے تھے اور دن کو سویا کرتے تھے، اور پھر یہ لوگ رات کو کعبۃ اللہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، اکٹھے ہوتے، تو آپس میں قصہ گوئی، کہانیاں
ایک دوسرے کو عجیب عجیب بیان کرتے تھے۔ تو فرمایا تہجرون کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھوڑ دینا، ایمان کو چھوڑ دیتے تھے، اسی طرح آیتوں کا انکار کر دیتے تھے۔ تو فرمایا اس لیے تمہارا آج یہ حشر ہے، افلم یدبروا القول، کیا پس انہوں نے غور نہیں کیا اس بات میں، قرآن پاک پر غور نہیں کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں افضل ترین کتاب کون سی ہے بھائی؟ قرآن کریم ہے۔ تو فرمایا اس کے متعلق پیغمبر آرزو کر رہے تھے کہ یا اللہ وہ آخری کتاب ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آخری کتاب ہے اس نے صرف نبی کی حیات تک باقی نہیں رہنا تھا، بلکہ اس نے قیامت تک کے لیے باقی رہنا، اس کا ایک ایک حکم قیامت تک کے لیے چلے گا۔ تو اس لیے پیغمبر آرزو کرتے تھے یا اللہ آخری کتاب ہمیں عطا فرما دے، اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں عطا فرما۔ کیوں بھائی؟ ہم نے کوئی اللہ کے یہاں سفارش کی تھی؟ اور ویسے بھی یہ اصول ہے کہ جو چیز مفت میں ملے نا اس کی قدر نہیں ہوتی، ایسی ہے نہیں بھائی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں مفت میں دی ہیں، پہلے نمبر پہ اللہ نے ایمان عطا فرمایا، ٹھیک ہے بھائی، دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ یعنی قرآن کریم عطا فرمایا۔ یہ دونوں ہماری موروثی چیزیں ہیں۔ جیسے باپ فوت ہو گیا تو اس کی جو جائیداد تھی وہ وارثوں کو، بیٹوں کو مل گئی، بیٹیوں کو مل گئی، تو وہ مکان بچوں کا اپنا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ وراثت میں ملنے کے بعد ذاتی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور قرآن یہ دونوں چیزیں اللہ نے ہمیں وراثت میں عطا فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر اللہ نہ کرے کسی یہودی، عیسائی یا اسی طرح کسی غیر مسلم کے گھر میں اللہ نہ کرے پیدا کر دیتا، نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوتا دنیا میں اور آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں چیزیں وراثت میں عطا کی ہیں، اس لیے بھائی ان دونوں چیزوں کی قدر کرنی چاہیے کہ ان دونوں کے اوپر دنیا کا سکون بھی موقوف ہے، اور انہی دونوں چیزوں سے قبر اور حشر اور آخرت کے معاملات بھی انہی دونوں چیزوں پہ موقوف ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا جو اللہ نے آیات ان کی طرف نازل کی۔ ام جاءہم، یا آئی ان کے پاس، ما وہ چیز لم یأتی آباءہم الاولین جو نہیں آئی ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس۔ عربوں کی طرف ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے اور ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھیجے گئے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی طرف کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، جبکہ اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً کم و بیش 4000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ عربوں میں صدیوں تک لوگوں کا عقیدہ ٹھیک تھا۔ پہلا بدبخت شخص جس نے عرب کے اندر آ کے شرک کو جاری کیا ہے وہ بدبخت آدمی، اس کا نام ہے عمر ابن لوہا بن کمہ۔ یہ بدبخت آدمی تھا، انتہائی گھٹیا قسم کا اخلاق تھا اس کا۔ بخاری شریف میں ہے کہ عمر ابن لوہا طواف کے دوران کنڈی اپنے پاس رکھتا تھا، کنڈی کے ذریعے سے لوگ طواف کرنے آگے جا رہے، یہ پیچھے ہے، تو یہ کیا کرتا تھا، کنڈی لگا کے عمرہ کرنے والوں کے کندھوں سے چادر اٹھا لیتا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کہہ دیتا یہ کنڈی میرے کندھے پہ تھی تو آپ کے یہاں پھنس گئی، اور اگر کسی کو نہیں پتہ چلتا تو اٹھا کے اپنی گٹھری کے اندر اس کو کیا کر لیتا بھائی، چھپا لیتا۔ اور یہ بدبخت کام کب کرتا تھا؟ یہ جب بیت اللہ کے صحن میں بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہا ہوتا تھا۔ ایک ہے چوری عام جگہوں پہ، اور ایک ہے بیت اللہ کے اندر جا کے معاذ اللہ چوری کرنا۔ تو یہ ایسے گندے اخلاق کا یہ مالک تھا۔ اس بدبخت نے یعنی سب سے پہلے عرب کے اندر شرک کو رائج کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 250 سال پہلے یعنی 2.5 صدیاں پہلے یہ وہاں یعنی رہا کرتا تھا عرب کے اندر، اور بتوں کے نام پہ تقرب کے لیے جانور چھوڑنے کا سلسلہ بھی اسی بدبخت نے جاری کیا تھا۔ یہ بھائی اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے، یہ اس وقت بھی تھا اور اب بھی بیت اللہ یہ غیر اللہ کے ناموں پہ جانوروں کو چھوڑنا، یہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت بھی بتوں کے نام پہ لوگ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، جس کی مرضی فصل میں چلا جائے، جہاں مرضی جا کے کھائے، کوئی بھی اس جانور کو چھیڑتا نہیں تھا۔ کس لیے کہ یہ ان کے خداؤں کے نام پہ چھوڑے ہوئے تھے، بت ان کے خدا تھے۔ ہمارا خدا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔
اور میں نے عرض کیا کہ یہ اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے. پیروں کی گائے چھوڑی ہوئی ہے، جس کا کھیت مرضی جا کے خراب کر دیں، نہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، پیر ہمارا نقصان کر دے گا. کیوں بھائی؟ پیر نقصان کر سکتے ہیں؟ نقصان تو اللہ کی ذات کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. تیرے نفع نقصان جو اللہ نے لکھ دیا، اگر نفع لکھ دیا اسے دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی، اور اگر نقصان لکھ دیا ہے تو اس کو بھی کوئی ٹال نہیں سکتا. نفع نقصان کا مالک خالص کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ نے قرآن کریم میں ایسے جانوروں کو صائبہ کہا ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑے جاتے ہیں. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا، سورہ مائدہ ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا ہے اور نہ ہی کوئی صائبہ بنایا ہے. ان جانوروں کو لوگ چھیڑتے نہیں تھے، ڈرتے تھے کہ یہ فلاں بزرگ کے یعنی جانور ہیں. ہمارے ہاں آج بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ ہمارے ہاں کھیتوں میں یہ گائے جب آئی نا بھائی، تو جو ہمارے ملازم تھے انہوں نے جا کے گلے پڑ گیا اس کے جو چارنے والا تھا. تو اس نے کہا یہ فلاں بابے کی ہم، اس نے کہا بابا ہمیں کھانے کے لیے دیتا. کیوں بھائی؟ سارا دن محنت ہم کرتے ہیں، چارہ ہم ڈالتے ہیں، صفائی ہم کرتے ہیں، پانی ہم پلاتے ہیں، تو بابا کیا ہماری فصلوں کو آگے پانی لگاتا ہے؟ اپنے جانور نکالو اور نکل جاؤ یہاں سے. تو ایسے ہر بندہ نہیں کہتا، ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوتا بھائی، اللہ نے جو میرے اور آپ کی تقدیر میں لکھ دیا نا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اس لیے اپنے عقیدے کو لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ مضبوط کریں، اتنی جلدی اپنے ایمان کو ڈگمگانا نہیں شروع کریں. ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، فہم لہ منکرون، بس وہ اس کا انکار کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد 40 سال ان لوگوں میں رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے بعد 40 سال مکہ مکرمہ میں رہے. ٹھیک ہے بھائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. نبوت کے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جہاں سے بھی گزرتے، کوئی آزاد مرد ہوتا یا اسی طرح عورت ہوتی، بچے بوڑھے جوان غلام آزاد کوئی بھی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے کے سارے شرافت کے قائل تھے. عورتیں تک یہ کہتی تھی کہ ایسے اخلاق والا نوجوان ہم نے آج تک نہیں دیکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی. تو آپ نے 40 سال پہلے نبوت کے ملنے سے ان عربوں کے اندر گزارے تھے مکہ مکرمہ میں، اور اس کے بعد 13 سال مزید مکہ مکرمہ میں رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ بچہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے اور ہمارے ہاں ہی یہ بڑا ہوا ہے. 40 سال اس نے گزارے ہیں. عورتیں مرد سب یہ کہتے تھے کہ اس طرح کا اخلاق والا آدمی ہم نے آج تک اپنی آنکھوں میں یا اپنی آنکھوں سے اس روئے زمین پہ نہیں دیکھا. پہچانتے بھی تھے. اللہ کہتے ایسی بات بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے نبی کو پہچانتے نہیں تھے. جیسے انگریز تھا بیلجیم کا جیلی اور فرضی، اس نے اپنا نام رکھا ہوا تھا کرم شاہ، اور بڑی داڑھی سرخ چہرہ، عربی فارسی اور پشتو یہ تینوں زبانوں کا بڑا ماہر تھا. جلال آباد افغانستان کی مسجد کا 16 سال امام اور خطیب رہا. کتنے سال بھائی؟ 16 سال. لوگ اس کو کرم شاہ کے نام سے جانتے تھے. انگریز دور کی بات ہے لیکن اس کو پہچانتا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی. یہ انگریزوں کو مسلمانوں کو 16 سال تک نمازیں پڑھاتا رہا. ٹھیک ہے جی. لوگ اس کو پیر صاحب کہتے تھے. اس کے ہاتھ تک چومتے تھے، لیکن وہ بدبخت جاسوسی کے لیے وہاں پہ رہ رہا تھا. تو یعنی ایسے آدمی بھی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرب والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہ ہوں. یعنی بڑے عمر میں یا 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا اور اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں آ گئے. اب اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے پتہ نہیں، لیکن ایسی بات نہیں تھی. اللہ کہتے ہیں یہ 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے اندر رہے. بچہ آپ کو جانتا ہے. اور پھر 13 سال مزید نبوت کا جو زمانہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے اندر گزارا ہے. اور یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، آپ کو، آپ کے آباء و اجداد کو، آپ کے پورے خاندان کو جانتے تھے. لیکن مشن کو انہوں نے بدبختوں نے نہیں مانا. ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، یہ معاذ اللہ پاگل ہے. کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ شوشہ بھی چھوڑا تھا کہ یہ معاذ اللہ پاگل ہے.
ٹھیک ہے بھائی. مکہ مکرمہ سے کافی دور ایک قبیلہ تھا، ازد شعو کے نام سے آباد تھا. اس قبیلے کا ایک آدمی تھا جس کا نام ضماد تھا، زواد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرتی طور پہ یہ ایک چیز عطا کی تھی کہ یہ پاگل آدمی اور مجنون کا یہ دم کے ذریعے سے علاج کرتا تھا اور لوگوں سے اچھی خاصی فیس بھی لیتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دم میں شفا بھی رکھی. کوئی مجنون قسم کا، کوئی پاگل قسم کا آدمی بچہ ہوتا نا تو لوگ اس کے پاس لے جاتے، یہ اس کا علاج کرتا، وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو اس ضماد نامی آدمی نے سنا تھا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ وہ پاگل ہے یا مجنون ہے معاذ اللہ. تو یہ تو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرب کے جو مشرکین تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا شوشہ چھوڑا ہوا تھا. تو یہ ایک دن خود یعنی اپنے قبیلے سے نکلا اور مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں انسانی ہمدردی کے تحت آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے فیس بھی نہیں لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بات کر رہا ہے کہ میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کا کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے، آپ کا دادا دادی بھی نہیں ہے، آپ کا کوئی نہیں ہے، میں آپ کا فری میں علاج کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. یہ خدا ترسی کہہ لیں، ورنہ یہ اچھی خاصی فیس لیتا تھا. تو لعل اللہ یشفیک علی یدی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس ضماد نامی آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے ہاتھ پر شفا دے دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مجنون تھے نہیں. ٹھیک ہے بھائی. وہ تو لوگوں کا علاج فرمایا کرتے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی بھی جسمانی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ لوگوں نے کتنی دور تک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ میں پاگل ہوں معاذ اللہ، اور یہ بیچارہ ان پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے میرے پاس آیا میرا علاج کرنے کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں اللہ کے فضل سے کرم سے میں مجنون یا دیوانہ نہیں ہوں. یہ لوگوں نے ویسے ہی مشہور کیا ہے اور فرمایا کہ لوگ جانے جو کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ لوگ تو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے منہوں میں ان کی زبان ہے، یہ جو مرضی کہیں، یہ جانے ان کا کام جانے، بہرحال میں مجنون نہیں ہوں. تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے خطبہ پڑھا جو عام طور پہ خطیب الحمدللہ نحمدہ، یہ جو خطبہ ہے یہ پڑھا. اور اس کے پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طارق والسماء والطارق یہ مکمل پڑھی. پڑھنے کے بعد یہ چونکہ خود بھی عربی تھا ضماد نامی آدمی، تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو سمجھ رہا تھا. جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت مکمل کی تو وہ کہنے لگا کہ میں خود بھی شاعر ہوں، خود بھی خطیب ہوں، اور اسی طرح فصاحت و بلاغت کو میں جانتا ہوں، لیکن میں نے یہ یعنی سمجھی یہ بات کہ یہ کلام انسانوں کا کلام نہیں ہے. سورۃ طارق پڑھی نا تو یہ کلام واقعتاً انسان کا نہیں بلکہ کس کا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو کہا کہ میں تو آپ کا شکار کرنے آیا تھا اور میں خود آپ کا شکار ہو گیا. فرمایا مجھے کلمہ پڑھاؤ اور دار اسلام کے اندر داخل کرو. تو یہ ضماد نامی آدمی بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سنا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بغیر اس سے بھی رہا نہیں گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں کبھی کوئی لیبل لگا لیتے، کبھی کوئی لیبل لگا دے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ہم بھی ان کی باتوں کو سن کے آنے والے کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں. یہ مشرکین مکہ کی طرز ہے، ایمان والوں کا طرز نہیں ہے. جو بھی آیا آپ اس کی بات کو سنیں. جماعت آئی ہے یا کوئی بیان کرنے، آپ ان کی بات کو سنیں، دیکھیں کہ دائرہ اسلام کے اعتبار سے بات کر رہا ہے یا کفر کے اعتبار سے. اگر اس کی بات قرآن و سنت کے موافق ہے تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایمان کی پختگی کا وہ ذریعہ اور سبب بنے گا. تو جب اس نے بات سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون یا دیوانہ نہیں ہے. تو بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس حق، واکثرہم للحق کارہون، اور ان کے اکثر حق کو پسند نہیں کرتے، حق بات سے اعراض کرتے ہیں. بقیہ انشاءاللہ کل. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.